اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ ہی اختیار کرتا ہے رسولوں کو بندوں میں سے کہ کس کو رسول بننا ہے۔ ہر ایک کو یہ رسالت نہیں دی جاتی کیونکہ یہ عطا ہے، یہ عطا ہے، یہ کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی 10-20 سال پڑھ لیا اور وہاں سے آپ کو یہ ڈگری نصیب ہو جائے کہ آپ نبی بن گئے۔ یہ جو ہے عطا الہی ہے کہ اللہ کی نہ ماننے کے لیے ایک بڑی وجہ انسان کے اندر کبر پایا جانا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف کی، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ اور دلوں تک پہنچنے کا جو علم کا راستہ ہے وہ سماعت اور بصارت ہے۔ یہ بار بار اب قرآن مجید میں آپ پڑھتے رہیں گے، سماعت اور بصارت، خاص طور پہ بصارت، دیکھنے کا ڈائریکٹ دل سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلت، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اسے پھر پکڑتا ہے پھر اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں رہتا، ظالم کو ڈھیل ملتی ہے۔ بندے میں ایمان ہو نا تو شیطان قریب نہیں آتا۔ یہ جو حدیث ہے سیدنا عمر کے حوالے سے کہ جس راستے سے تم گزرتے وہاں سے شیطان دیکھ کے ہی بھاگ جاتا ہے، عمر آ رہا ہے بھاگ گیا۔ ایمان کی طاقت سے یہ جنات بھاگتے ہیں، لیکن جب آپ کمزور پڑتے ہیں، آپ کو ان سے ڈر لگتا ہے، اس وقت شیطان حاوی ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 122۔ او من کان میتا، کیا وہ شخص جو ہے فوت شدہ، مردہ، فاحییناہ، پھر ہم اسے زندہ کرتے ہیں، وجعلنا لہ نورا، اور پھر ہم اس کے لیے نور، روشنی فراہم کرتے ہیں، یمشی بہ فی الناس، اس نور کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے، کمن مثلہ، کیا یہ آدمی جس کا ذکر ابھی ہوا اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جس کی مثال یہ ہے، کمن مثلہ، یہ آدمی اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ فی الظلمات، وہ آدمی اندھیروں میں ہے، لیس بخارج منہا، اور وہ اس سے نکلنے والا نہیں ہے، کذالک، اسی طریقے سے، زین، مزین، خوبصورت بنا دیے گئے ہیں، للکافرین، کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون، جو عمل کرتے تھے۔ یہ گفتگو مضمون چلتا ہی آ رہا ہے، کفار کیوں نہیں مان رہے، کافروں کو ہدایت کیوں نہیں مل رہی، ان کے اعتراضات، اشکالات، ان کی طرف سے تقاضا کہ ہمیں نشانی دکھائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت بات یہ ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک آدمی مردہ تھا، اللہ نے اس کو زندگی دی، اسلام دیا، پھر اس کو مزید اس اسلام پر چلنے کے لیے، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے روشنی فراہم کی۔ وہ آدمی اور وہ آدمی جو اندھیروں میں ہی رہا، کفر اور ضلالت کے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ مضمون بے شمار کئی دفعہ قرآن مجید میں مختلف اسلوب میں آیا ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، آنکھوں والا، نابینا، ضرب اللہ مثلا رجلا فيه شركاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، یہ مثال ہے اللہ کی طرف سے کہ جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نور پر، ہدایت پر، توفیق پر چلتا ہے، صراط مستقیم پر، یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ جو اندھیروں میں ہے، اس کے حوالے سے گفتگو اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں کی ہے کہ اپنے اندھیروں کو، ظلمات اپنے اندھیروں کو مزید بڑھاتے رہتے ہیں، اور ان کے اعمال ان کے لیے بڑے خوبصورت ہیں، اچھے لگتے ہیں ان کو۔ پیچھے بھی آیا تھا کذالک زینا لکل امۃ عملہم، کل بھی ہم نے اس مضمون کو پڑھا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ان کے ایمان اور ہدایت نہ لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے عام لوگوں کی کہ اسی طریقے سے ہم نے بنایا ہے ہر قریہ میں، ہر بستی میں، ہر علاقے میں، اکابر، اکبر، بڑے، چودھری، رئیس، وڈیرے، حاکم، مجرمیہا، اس قریہ کے، اس بستی کے مجرم، ہم نے ہر بستی کے بڑے لوگوں کو، چودھریوں کو ہی اس بستی کا مجرم بنایا ہے، لیمکروا فیہا، تاکہ وہاں خوب مکر کریں، خوب تماشا کریں، خوب چال بازیاں کریں،
وما یمکرون اور نہیں یہ لوگ مکر کرتے الا مگر بانفسہم اپنے ہی نفسوں کے ساتھ، وما یشعرون اور ان کو ذرہ برابر بھی شعور نہیں ہے۔ عام طور پہ کل بھی اس مضمون کو ذکر کیا تھا اور آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ غریب کمزور طبقہ ایمان لاتا ہے عام طور پہ، کیونکہ نبی کی نبوت جب آ جاتی ہے یا اسلام کی بات آتی ہے تو انسان کو سر جھکانا پڑتا ہے، اور انسان جب سر جھکاتا ہے تو وہ بڑا پن ختم ہو جاتا ہے۔ جو بڑے پہلے سے چلے آ رہے ہوتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو بڑے ہیں ہماری یہ جو بڑا پن ہے یہ ختم کر دیا جائے۔ پھر ان کے پیچھے چیلے ہوتے ہیں، کل بھی ان کا تذکرہ ہوا تھا، میں نے ذکر کیا تھا، آگے آیت آئے گی۔ یہ چیلوں کی گمراہی کا سبب بڑوں کے پیچھے چلنا ہے، اور بڑوں کی گمراہی کا سبب ان کی اکڑ اور ان کا جو مقام اور رتبہ ہے، اس بنیاد پر یہ قبول نہیں کرتے۔ قریش میں بالکل یہی معاملہ تھا۔ سب سے زیادہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی جن لوگوں نے، ویسے تو صحابہ اکرام کو جو شروع میں ایمان لائے، اسلام لائے، ان کو پریشان کرنے والے، تکلیفیں دینے والے، جو غریب جس کے ہاتھ لگ گیا اس نے اس کو مار پیٹ کرنی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی کھل کر جرت کر نہیں سکا۔ بڑے بڑے تھے، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، ابو جہل، جو ہوتے نا چودھری، بس وہ چودھری بھڑکیاں بھی مارتے تھے، ایک دوسرے کو چیلنج بھی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نماز میں عقبہ ابن معیط اوجڑی اٹھا کر لے آیا اونٹنی کی، اس کی غلاظت اور گندگی، اور اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں کندھے کے اوپر پھینک دی۔ یہ اس طرح کی چھوٹی موٹی حرکتیں کرتے تھے۔ جو دوسرے نیچے کے لوگ تھے نا، چیلے، وہ بڑوں کے ساتھ تماشائی بن کر اس کفر کے اندر شامل رہے۔ یہ بھی ایک گمراہی کا، ایمان نہ لانے کا ایک وجہ ہے کہ وہ بڑے تو تقاضا کرتے ہیں نشانی لے کر آؤ، کوئی اللہ کے ماننے کے لیے ہمارے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے، اور چیلے تالیاں بجاتے ہوئے، شور کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے اور شاباش دیتے ہوئے، میلہ لگاتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ اکابر جو ہوتے ہیں نا، یہ لے ڈوبتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو اکابرین ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ جب کسی قوم کو ہم نے ہلاک کرنا ہے، کسی قوم کو برباد کرنا ہو، تو جو اس کے مترف لوگ ہوتے ہیں، یہی آسودہ حال بڑے چودھری ٹائپ کے، ان کے لیے ہم ذرائع آسان کر دیتے ہیں۔ یہ وہاں وہ ادھم مچاتے ہیں، وہ کفر اور شرک کا بازار اور اللہ کی مخالفت کا بازار گرم کرتے ہیں کہ پھر ہمارا عذاب جب آتا ہے تو اس قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیتے ہیں۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ یہ نظام ہے اللہ کا۔ ایمان نہ لانے کی ایک وجہ، ایک رکاوٹ، بڑی بڑی وجوہات میں سے، یا انسان کے اللہ کی نہ ماننے کے لیے ایک بڑی وجہ انسان کے اندر کبر پایا جانا ہے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف کی، الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ کبر یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرا دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ یہ ایک وجہ ہے ان کے ایمان نہ لانے کی۔ پھر وہ جو نشانیوں کا تقاضا ہے، وہ ایک تقاضا پھر یہاں آیا، لیکن اس بار اس تقاضے میں ڈیمانڈ بہت بڑی تھی۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب بھی ان کے پاس کوئی اللہ کی طرف سے نشانی آتی ہے، کوئی معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قرآن پیش کرتے ہیں، تو کہتے ہیں لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی وہی چیز دی جائے جو جس طرح کی چیز اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ جس طرح اللہ کے رسولوں پر وحی آ رہی ہے، ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب ہم پر بھی اللہ کی طرف سے وحی آئے، ڈائریکٹ کوئی فرشتہ اور آ کر کہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو مان لو۔ یہ وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، تم کہتے ہو اللہ سے بات چیت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے فرنٹ پہ اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ نہ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا کہ وحی آپ پر آتی ہے، جو فرشتہ لاتا ہے وہ فرشتہ ہم پر کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ کہاں وہ رکھے، کس جگہ پر وہ رکھے اپنی رسالت کو، کس کو وہ رسول بنائے، کس کو وہ رسول نہ بنائے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس،
اللہ ہی اختیار کرتا ہے رسولوں کو بندوں میں سے کہ کس کو رسول بننا ہے، اور یہ اختیار جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ اس کو لے لیا اس کو چھوڑ دیا اپنی مرضی سے، اس کے پیچھے حکم ہیں، اس کے پیچھے اللہ کی تدبیریں ہیں، اس کے پیچھے فوائد ہیں، یہ بیکار حکم نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ہر ایک کو یہ رسالت نہیں دی جاتی کیونکہ یہ عطا ہے، یہ عطا ہے، یہ کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی 10-20 سال پڑھ لیا اور وہاں سے آپ کو یہ ڈگری نصیب ہو جائے کہ آپ نبی بن گئے۔ یہ جو ہے عطا الہی ہے، اللہ کی طرف سے ملتی ہے رسالت اور نبوت۔ انسان عبادت کر کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا کہ کچھ بھی کر لے، اللہ کی طرف سے پیغام اسی کو آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ کا نظام ہے، تمہارے تقاضوں میں اگر یہ تقاضا ہے کہ تم پر بھی وحی ہے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اب یہ جو اس قسم کی بات ہے، بات تو پہلے بھی ہوئی تھی کہ اللہ اگر ساری نشانیاں دے بھی دے تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ یہ ایمان لانے کے لیے تقاضا نہیں ہے، یہ صرف سامنے والے کو ایک ہے نا کہ وہ چپ کرانے کے لیے اور مناظرہ جیتنے کے لیے اور اپنے کفر پر اپنے آپ کو سہارا فراہم کرنے کے۔ دیکھو ہم تو بالکل درست بات کر رہے ہیں دلائل کے اعتبار سے کہ یہ اللہ کو ماننا ہے تو ہم پر بھی وحی آ جائے۔ یہ کفار مکہ کا آخری سٹیج تھا، آخری مطلب اس انداز کے تقاضوں کا نا، نشانیوں کا یہ آخری مرحلہ تھا۔ اس سے پہلے دیگر مراحل ہیں جس انداز سے وہ گزرتے رہے، لیکن یہ جو گفتگو ہے نا جس پر وہ اترے اور پھر تقاضا کیا، یہ بہت آخر میں جا کر انہوں نے کیا۔ سٹارٹنگ میں تو پہلے تو مخالفت تھی، استہزاء تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا تھا، آخر میں جا کر یہ گفتگو اور تھوڑے دلائل، اور آخر میں جا کر یہ زج کرنے والی باتیں نہ ماننے کے لیے۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، مجرم جو ہیں، اکابر مجرمیہ جو پچھلی آیت میں جن کا تذکرہ ہے، صغار عند اللہ، اللہ کے پاس ان کو ذلت، بڑے تھے نا، چودھری تھے، اور اللہ کا قانون ہے جو آپ بار بار پڑھتے رہتے ہیں قرآن مجید میں، حدیث میں، الجزاء من جنس العمل، انسان جیسا کرتا ہے ویسے ہی پلٹ کر اللہ کی طرف سے اس کو بدلہ ملتا ہے۔ یہ اکڑ تھی ان کے اندر، بارگاہ الہی میں ذلت ان کو نصیب ہوگی، وہ ساری اکڑ ختم ہو جائے گی۔ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور شدید قسم کا عذاب بسبب اس کے کہ جو یہ مکر کرتے تھے، یہ چالے کرتے تھے۔ ہر چیز کا اللہ کے ہاں حساب ہے، ہر چیز کا جو ہے اللہ کی مقام میں، بارگاہ میں بات ہے۔ نہیں، آخر سے مراد یہ جو مطالبات، آپ کا جو سوال ہے آخر میں نے اس کے بعد وہ اسی لیے وہ سٹیجز ذکر کی کہ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو کی نہیں تھی، آپ کا صرف استہزاء تھا، مذاق اڑاتے تھے، جو کہ سٹارٹنگ میں ہر کوئی مخالف کرتا ہے، لیکن بعد جب پریشر بڑھنے لگا تو پھر انہوں نے دوسرے راستے اپنائے، اور وہ تھے کہ لوگوں کو ورغلانا، آپشن دینا، کوئی ناچ گانے کی محفلیں جس کا سورہ لقمان میں تذکرہ ہے۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ آخر کار پروپیگنڈا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ ساحر ہے، کاہن ہے، مجنون ہے، آخر میں آ کر پھر یہ اترے۔ آخر سے مراد آخری زمانہ نہیں، آخری اپنی حرکتوں میں آ کر یہ اترے کہ پھر ڈیبیٹ شروع کی، پھر انہوں نے گفتگو شروع کی، اور پھر قیامت کے دن کے دلائل کے اوپر بھی وہ قبر سے وہ ہڈیاں نکال کے لے آئے کہ اس کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد اللہ کیسے پیدا کرے گا۔ تو یہ مختلف، یہ مراد ہے آخری، کہ یہ آخر میں آ کر پھر انہوں نے کہا کہ اگر ماننا ہی ہے تو کوئی نشانی آ جائے، اور پھر ان نشانیوں کے اندر تقاضوں میں بڑھتے گئے، اور آخری تقاضا تھا کہ ہم پر بھی اسی طرح فرشتہ آ جائے جس طرح آپ پر فرشتہ آتا ہے تو ہم مان لیں گے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اور بار بار یہ مضمون آتا رہے گا، یہ نشانیاں ماننے کے لیے نہیں تھیں، ماننے والے کے لیے جو نشانیاں آ چکی تھیں وہ جنہوں نے مانا ان کے لیے وہی کافی تھی، یہ نہ ماننے کے لیے تھی، اور نہ ماننے کے لیے اگر اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں پوری کر دی جائیں تو کل پرسوں بھی بات ہوئی تھی کہ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، بس جس شخص کے ساتھ ارادہ فرمائے اللہ تعالیٰ کہ اسے ہدایت عطا فرمائے تو یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ شرح کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے صدرہ، اس کے سینے کو، دل کو، للاسلام، اسلام کے لیے۔ ومن یرد، اور جس شخص کے ساتھ ارادہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان یضلہ، کہ اسے وہ گمراہ کر دے، یجعل صدرہ، اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے اس کے سینے کو، ضیقا حرجا، تنگ اور بالکل بند، ایک بند چیز کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ شخص آسمان کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔
کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بناتا ہے رجس کو، گندگی کو، ناپاکی کو، علی الذین لا یؤمنون، ان لوگوں کے اوپر جو ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کے مقام اور مرتبے کو واضح کر رہی ہے۔ جو آج جہاں سے جس آیت سے ہمارا سبق شروع ہوا اور دیگر قرآن مجید میں آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، اختیار بھی بندے کے پاس ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ انسان کو ایک موقع پر یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز درست ہے، دل سے آواز آتی ہے، سمجھ میں آتا ہے، پھر اس کے بعد رکاوٹیں آتی ہیں نہ ماننے کے لیے۔ اگلی 2 آیات کے بعد بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی قوم پر سمجھانے والا نہیں بھیجتا، ان کے پاس پیغام نہیں پہنچتا تو ان کو عذاب نہیں دیتا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول آتے ہیں، بات پہنچتی ہے، کسی نہ کسی مرحلے میں وہ بات کہیں نہ کہیں پہنچتی ہے، لیکن انسان اپنے دل کو بند کر لیتا ہے۔ اس قسم کے اعتراضات، اس قسم کے راستے جو آپ پیچھے پڑتے آ رہے ہیں مستقل، جب وہ اپنے سینے کو اس طرح مخالفت پر اتر آتا ہے اور سینے کو بند کر لیتا ہے ہدایت کے لیے، تو یہ اب ہدایت کو اس کے دل میں داخل کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص کا چڑھ کر صعود، کانما یصعد، صعود آپ نے پڑھا ہوگا صاد کے ساتھ، یہ لفظ جو ہے وہ کبھی آپ نے ٹریول کیا ہو سعودی ایئر لائن سے تو اس کے جو بورڈنگ کارڈ ہوتا ہے اس پہ صعود الطائرہ لکھا ہوتا ہے، ڈپارچر جو اس کا ہے پلین کا، وہ صعود اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو ذکر کیا ہے بعض مفسرین نے، یہ تکلیف ما لا یطاق جس کو کہتے ہیں، انسان جو کام کر نہیں سکتا اس کے ذریعے سے مثال بیان کی گئی۔ انسان فضا میں تو گیا ہے، اونچائی پر تو گیا ہے، بہت اونچائی پر بھی شاید آگے چلا جائے، آسمان جو حد ہے اس کا اینڈ ہے، وہاں تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتا آج کے دور میں بھی۔ اس دور میں تو یہ اونچائی کا اتنا کوئی تصور بھی، اتنا اونچا جانے کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ تو یہ گویا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کے دل میں ہدایت اور ایمان ڈالنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ، جو ہم شروع سے پڑھتے ہیں نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمع، اللہ نے ان کے دلوں کو بند کر دیا ہے، اور دلوں تک پہنچنے کا جو علم کا راستہ ہے وہ سماعت اور بصارت ہے۔ یہ بار بار اب قرآن مجید میں آپ پڑھتے رہیں گے، سماعت اور بصارت، خاص طور پہ بصارت، دیکھنے کا ڈائریکٹ دل سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ دل میں جو افکار ہمارے پیدا ہوتے ہیں، جو بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، سننے اور دیکھنے سے حاصل کرتے ہیں۔ ہماری جو سوچ بڑھتی ہے، ہمارا جو علم ہے، یہ 2 اہم ترین 5 جو حواس ہیں ان میں سے یہ 2 اہم ترین ہیں جن کا ڈائریکٹ دل کے ساتھ کنیکشن ہے۔ جو آپ کے افکار ڈیولپ ہوتے ہیں، جو آپ استدلال کرتے ہیں، جس کو قیاس، منطق اور آگے کی چیزوں پہ نئی ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، وہ اللہ راستے ہدایت کے معاملے میں ان کے بند کر دیتا ہے، کانوں کو بند کر دیتا ہے، آنکھوں کو، وہ چیز نہیں دیکھ پا رہے، پہنچی لیکن انکار کیا، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، پہلی مرتبہ انکار کر کے کبر پہ چلے گئے۔ جب کبر پہ چلے گئے تو اس کے بعد ان کے سینے کو اس طرح سے پھر بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب اس وقت بھی بات آئی تھی، میں نے کہا تھا یہ آیت آگے آئے گی، انسان جب ہدایت کی بات آئے نا پہلی دفعہ، کوئی بھی آپ کو سننے کو کسی سے کوئی نصیحت ملے تو غلط کبر کا اظہار انسان کبھی نہ کرے، نصیحت کا دروازہ ہمیشہ اپنے لیے کھلا رکھے، کبھی اپنے آپ کو اس سٹیج پر نہ سمجھے کہ میں سیکھا سکھایا اور میں غلط ہو ہی نہیں سکتا، مجھے کوئی نصیحت کر ہی نہیں سکتا، میری کوئی اصلاح کر ہی نہیں سکتا، میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، میں کوئی معصوم تو نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے کوئی مجھے غلطیوں سے دین کے معاملے میں محفوظ تھوڑی رکھا گیا ہے۔ کوئی بھی آپ کو سمجھائے اور آپ کو اس سمجھ میں آ جائے کہ آپ کی غلطی ہے، انسان فوراً اپنے نفس کو پیچھے کر دے، اپنے مقام، وجاہت، اور وہ مقام لے آئے جو اللہ کی بارگاہ میں انسان کا حقیقت میں ہوگا کہ یہاں اگر اکڑ دکھائی تو وہاں ذلت ملے گی، اور یہاں انسان اگر مان گیا، تسلیم کر گیا، جھک گیا تو وہاں انشاءاللہ اس کی کامیابی ہے۔ یہ جو فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ، جو ہدایت کی راہ پر تھوڑا سا چلا، اللہ اس کے سینے کو مزید کھول دیتا ہے۔ بندہ ایک بالشت آتا ہے، اللہ اس کے ایک ذراع قریب آتا ہے، بندہ پیدل آتا ہے، اللہ دوڑ کر آتا ہے، جو حدیث میں بیان ہوا ہے کہ اللہ کا قرب جب انسان تھوڑا سا حاصل کرتا ہے، اللہ پھر اس کے سینے کو کھولتا جاتا ہے۔ ہم کئی دفعہ یہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، 3 پارے میں سورہ بقرہ میں بھی اس مضمون کو پڑھ کے آئے ہیں۔ جب انسان اس راستے پر چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یہ جو راستہ ہے سیدھا راستہ، تو ھذا صراط ربک مستقیما، یہ جو اس کا سینہ کھل گیا نا، یہ ہے آپ کے رب کا سیدھا راستہ، یہ ہے راستہ آپ کے رب کا جو بالکل سیدھا ہے۔
اس راستے پر جب انسان چلتا ہے نا تو اینڈ میں ان ربی علی صراط مستقیم، پروردگار اس کو صراط مستقیم پر ملتا ہے، پروردگار کا ساتھ اس کو نصیب ہوتا ہے، اور پروردگار کا جب ساتھ اس کو مل گیا، اللہ اس کو مل گیا صراط مستقیم پر، اللہ نے اس کو توفیق دی چلنے کی، یہ توفیق الہی ہے۔ صراط مستقیم پر چلنا، سیدھے راستے پر جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اس میں رکاوٹیں بہت ہیں۔ شیاطین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پوری بیان کی، لکیر سیدھی لگا کر فرمایا کہ اس کے دائیں بائیں جانب لیفٹ اور رائٹ جو ہے وہ دیگر راستے بھی نکل رہے ہیں، اور ان راستوں، اس سیدھے راستے سے جب یہ ڈائریکشن چینج ہو رہی ہوتی ہے، ادھر ادھر کے راستے آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارڈر کے اوپر جو ہے وہ پردے پڑے ہوتے ہیں، اور شیطان بیٹھا ہوتا ہے، جن کو دعات علی ابواب جہنم قرار دیا گیا کہ اس کو کہتے ہیں یہاں آؤ، یہاں آسانی ہے، یہاں مزے ہیں، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے۔ کسی نے اگر جھانک کے دیکھا پردے سے کیا ہے، فرمایا وہ ان کے ہاتھوں نکل گیا۔ جھانکنا نہیں ہے، بلکہ سیدھا سیدھا اس منہ نیچے کر کے اس سیدھے راستے کو دیکھ کر انسان چلتا رہے، یہ تمہارے رب کا راستہ ہے۔ شیخ البانی کا مشہور ترین قول ہے، یہ جو سیدھا راستہ ہے نا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر چلتے رہیں، یہ ہمارا مقصد ہے، چلنا۔ ہمارا مقصد کہیں پہنچنا نہیں ہے، ہمارا مقصد اس راستے پر موت آنے تک ڈٹے رہنا ہے۔ مقصد اس کے بعد آپ کو ملے گا، قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے یقیناً کھول کھول کر تفصیل کے ساتھ طرح طرح سے اپنی آیات کو بیان کیا اس ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کر سکے۔ بار بار ہم پڑھیں نا تو ہمیں بھی بعض دفعہ لگتا ہے اس مضمون کو بار بار مختلف انداز میں، پہلے بھی یہ نشانیوں کی بات ہوئی، پہلے بھی ان کے اعتراضات کی بات ہوئی، پھر ہو رہی ہے، پھر آگے پھر ہوگی۔ یہ بار بار جو ہوتا ہے یہ ان کی ہدایت کے لیے ہے کہ کسی طرح وہ سدھر جائیں، اور ہمارے ثبات کے لیے، ہماری استقامت کے لیے۔ جب انسان اس سیدھے راستے پر چلتا رہتا ہے تو لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے دار السلام ہے ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم، یہ مزہ ہے کہ اللہ ان کا ولی ہوگا، دار السلام میں اللہ ان کا ولی ہوگا، بما کانوا یعملون، بوجہ اس کے کہ یہ لوگ جو عمل کر کے آئے ہیں۔ دار السلام جنت ہے نا، جنت کا یہ نام ہے ایک دار السلام۔ سلام آپ سب جانتے ہیں، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سلامتی، جس کو ہم سلام بھی کرتے ہیں، السلام علیکم۔ جنت بھی دار السلام ہے، اور یہ حقیقی دار السلام ہے، کیونکہ جو پہنچ گیا وہ ہر قسم کی مصیبت، آفت، پریشانی، کوئی بھی بری چیز آپ کہہ لیں، الحمدللہ آزاد ہو کے وہ نکل گیا۔ یہ دار السلام ہے، یہاں کوئی ٹینشن نہیں ہے، سلامتی ہر اعتبار سے، جسمانی، ذہنی، ہر اعتبار سے ٹینشن فری ہوگا انسان۔ میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا، امام احمد سے جب سوال ہوا کہ انسان کی جو عافیت ہے، سلامتی ہے، ٹینشن فری کب ہوگا وہ، یعنی بالکل ٹینشن فری سلامتی میں آ جائے، کب ہوگا؟ کیا جواب دیا تھا امام احمد نے؟ پہلے بھی شاید میں نے قول ذکر کیا تھا، جب جنت میں، جواب یہ ہے، بس الفاظ بڑے پیارے ہیں، عند اول قدم یضعها فی الجنہ، جس وقت وہ اپنا پہلا قدم جنت میں رکھے گا، ختم ساری مصیبت، پہلے تک پہلا قدم جنت میں پڑا، سب کچھ ختم، ساری ٹینشن مصیبت، پہنچ گیا جنت میں۔ بس یہ ایک دفعہ جب پہنچ گیا اب نکالا نہیں جائے گا، جنت میں جانے کے بعد نکالا نہیں جائے گا، اور سب کچھ مصیبتیں دار السلام۔ ملے گا کیسے؟ سوال یہ ملے گا کیسے؟ یہ جو پہلا قدم جنت میں پڑے گا، یہ جو سلامتی ملے گی، سوال یہ ملے گی کیسے؟ یہ ملے گی اس صراط مستقیم پر چل، اللہ کی مان کے، اپنے سینے کو اللہ کی ہدایت کے لیے کھول کے، جو رہنمائی آتی جائے، جس غلطی کا پتہ چلتا جائے، اپنی اصلاح کرنے کی، اپنی خواہشات کو، اپنی عقل کو پیچھے کر کے انسان آگے بڑھتا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کل بھی تذکرہ ہوا تھا، صورت میں پہلے بھی تذکرہ آتا رہا ہے جنات کا، کہ انہوں نے وجعلوا اللہ شرکاء الجن، جنات کو انہوں نے اللہ کا شریک بنایا۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جس بھی غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ حقیقت میں شیطان کی عبادت ہے۔ سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو۔ سورہ مریم میں 16ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے، غیر اللہ کی، پتھروں کی، کسی بھی چیز کی عبادت حقیقت میں وہ شیطان کے حکم کی تعمیل ہے، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے پہلا کام، سب سے پہلی کوشش انسان کے لیے یہی ہے، آخری دم تک وہ اس کے لیے ایڑی کا زور لگاتا ہے کہ انسان کسی طرح سے شرک کر لے۔ حکم شیطان کا ہے،
وہ حقیقت میں پھر عبادت شیطان کی ہوتی ہے، انسان کو لگتا نہیں وہ شیطان کی مان رہا ہے، شیطان کی عبادت کر رہا ہے۔ اس مضمون کو یہاں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، وَيَوْمَ، اس دن قیامت کے دن، يَحْشُرُهُمْ، ہم ان سب کو جمع کریں گے، جمیعاً اکٹھا، سب کے سب کو، سارے آئیں گے، جنات بھی اور انسان بھی، سارے کے سارے۔ اور یہ جنات اور انسان اسی لیے ان کو مکلف کہا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنات بھی شریعت کے پابند ہیں اور انسان بھی شریعت کے پابند ہیں، دونوں کے دونوں شریعت کے پابند ہیں۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اے جنوں کی جماعت تم نے استکثار کر لیا ہے انسانوں کا۔ استکثار کہتے ہیں زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ تم نے انسانوں کے اپنے ساتھ ملا لی، کثرت سے زیادہ لوگوں کو تم نے اپنی طرف کنورٹ کیا ہے۔ انسانیت کی اکثریت جنات کے شیاطین کے ساتھ ہے، اکثریت جہنمی ہے۔ جنت میں جنتی اور جہنمیوں کا تناسب آپ کو بتا دیتا ہے، جنت میں جانے والے کم ہیں، اللہ کی ماننے والے کم ہیں۔ انسان کی اکثریت شیاطین کے ہاتھوں، جنات کے ہاتھوں بہک گئی۔ اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن جب سب اکٹھے ہوں گے تم نے ان کو اپنے ساتھ کر لیا اکثریت کو۔ وقال اولیاءہم من الانس، اور جن کے انسانوں میں سے بڑے ہیں، جو ذریعہ تھے، وسیلہ تھے دیگر انسانوں کو گمراہ کر کے شیطان کی عبادت کی طرف بلانے والے، جو شرک کی داعی ہیں، ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے اللہ ہم نے استمتاع کیا، خوب فائدہ اٹھایا دنیا میں ہم نے ایک دوسرے سے، بعضنا ببعض، تو ہمارے کچھ نے کچھ کے ساتھ بہت فائدہ اٹھایا، جنات نے شیاطین کے ساتھ، شیاطین نے جنات کے ساتھ۔ وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور اب ہم آج پہنچ گئے ہیں اس وقت مقررہ پر جو اللہ تو نے ہمارے لیے وقت مقرر کیا ہے، یہ قیامت کا ہم آ گئے، وہ دنیا کا کھیل تماشا سارا ختم ہو گیا۔ جنات نے بھی انسانوں سے فائدہ اٹھایا اور انسانوں نے بھی جنات سے فائدہ اٹھایا۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب یہ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، یہ انسان اللہ نے اس کو ایمانی طاقت بہت دی ہے۔ امام احمد کے بارے میں رحمہ اللہ منقول ہے کہ کسی کا کوئی جنات کا مسئلہ ہوتا اور ان کے پاس آتا کہ کوئی جن کسی پر سوار ہے، تو وہ اس کو کہتے کہ یہ میری جوتی ہے، یہ لے جاؤ، اور جا کر صرف اس بندے کو کہو جو اس کے اندر جن ہے کہ یہ احمد کی جوتی ہے، اگر چلے جاتے ہو ٹھیک ہے، نہیں تو احمد نے پھر خود آنا ہے، اور وہ جنات بھاگ جاتے تھے۔ بندے میں ایمان ہو نا تو شیطان قریب نہیں آتا، یہ جو حدیث ہے سیدنا عمر کے حوالے سے کہ جس راستے سے تم گزرتے وہاں سے شیطان دیکھ کے ہی بھاگ جاتا ہے، عمر آ رہا ہے بھاگ گیا۔ ایمان کی طاقت سے یہ جنات بھاگتے ہیں، لیکن جب آپ کمزور پڑتے ہیں، آپ کو ان سے ڈر لگتا ہے، اس وقت شیطان حاوی ہوتے ہیں۔ اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، ویسے تفسیر میں تو نہیں ہے لیکن اس کو یہاں پر میں خاص طور پہ اس لیے ذکر کروں کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ جنات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جنات جب حاوی ہوتے ہیں نا، وہ انسان کی جو کیفیات ہیں، ناپاکی کی کیفیت ہے، انتہائی غفلت کی کیفیت ہے کہ انسان مست ہوا ہوا ہے اور ہوش و حواس سے آ رہی ہے، یا شدید ڈر کی کیفیت ہے۔ جب انسان ڈر رہا ہوتا ہے اس وقت شیطان، یہ جنات بآسانی اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اگر مضبوط ہو، طاقتور ہو اپنے ایمان اور جسم کے اعتبار سے، جنات آپ کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے۔ تو ہوتا یہ تھا پچھلے زمانے میں کہ جب یہ جنگلات میں جنگلات ہوتے ہیں، درخت ہی درخت اور جانور ہی جانور اور طرح طرح کی میں سے کسی کا اتفاق ہوا ہو تو وہاں جاتے تو وہ شیاطین کی پناہ مانگیں، شیطانوں کی آواز گاہیں وہی تھی۔ زمینوں پر جب یہ پہلے رہتے، جب انسانوں کی آبادی شروع ہوئی تو پھر یہ ان جگہوں پر، ان علاقوں کی طرف، ان آبادیوں کی طرف چلے گئے، خالی جگہوں کی طرف، تو ان سے پناہ مانگتے تھے کہ ہمیں اپنی پناہ میں لو، ہمیں اپنی سیکورٹی میں لو، تاکہ ہمیں کوئی دوسری چیز، کوئی دوسرے جنات، کوئی دوسرے جانور جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچا سکے۔ جنات نے دیکھا کہ یہ تو ہم سے ڈر رہے ہیں، ہماری پناہ میں آنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کو مزید ڈرانے لگے، ان پر سرکش ہو کے اور مزید مسلط ہو گئے۔ یہ ہے ربنا استمتع بعضنا ببعض، ایک شکل۔ دوسرا یہ کہ جو حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن مجید میں بھی، ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، 22 پارے میں۔ تو وہ اللہ کی طرف سے جب پہلے وحی ہوتی تھی، کوئی حکم آسمان اور زمین کے لیے صادر ہوتا تھا تو وہ آرڈر فرشتوں کو پہنچایا جاتا تھا، وحی ہوتی تھی جبرائیل امین کے ذریعے سے، اس کا تذکرہ 22 پارے میں سورہ سبا میں ہے۔ تو یہ پہلے تو یہ آزاد تھے، گھومتے پھرتے، آسمانوں تک جاتے تھے جنات، اور یہ بآسانی وہ خبریں چوری کر کے سن لیتے تھے۔ اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی تو وہ اس میں ہی ہے، سورہ جن میں یہ ہے کہ اس بعثت کے بعد سے ان کے لیے وہ چیزیں ممکن نہ رہیں آسانی کے ساتھ۔ اوپر جاتے تھے تو وہ
ان کو جلا کے مار دیا جاتا تھا، رجوما للشیاطین. لیکن کوئی نہ کوئی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپ نے مثالی بیان فرمائی کہ جیسے چین ہوتی ہے نا، زنجیر، ایک کڑی دوسری کڑی کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کے ذریعے سے مثال بیان فرمائی کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے چڑھ کے نا آسمان تک اب پہنچتے ہیں خبر چوری کرنے کے لیے کیا ہوگا دنیا میں. تو خبر بعض اوقات ان کے کانوں میں پڑتی ہے، اور وہ رجوم للشیاطین جو ان کو جلانے کے لیے ہوتا ہے معاملہ، وہ کبھی کبھی خبر کو نیچے پہنچنے سے پہلے ان کو مار دیتا ہے، جلا دیتا ہے، خبر نیچے نہیں آتی. اور کبھی کبھی وہ جلا تو دیتا ہے لیکن خبر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے تک آ جاتی ہے. پھر وہ جو کمبخت اصل ہوتا ہے نا، جس شیطان کا ربط ہوتا ہے انسانوں کا کنیکشن ہے، جو بھی یہ جو کہتے ہیں نا موکل وکل والا سسٹم کہ ہمارے پاس موکل ہیں، ہمارے پاس جنات ہیں، جن اس وقت تک بندے کے کام نہیں آتا، جو شیطانی جن ہے، جب تک وہ آدمی اس شیطان کی شیطانیت کو قبول نہ کرے. وہ اس سے ایسے ایسے کام کرواتا ہے جس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا آپ کے سامنے. جو خود یہ کمبخت ساحر قسم کے جو جادوگر ہوتے ہیں، جن کے پاس یہ جنات ہوتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ کس کس قسم کے کام کرواتے ہیں، مار دیتے ہیں آخر میں ان کو. یہ ایسے تڑپ تڑپ کے انسان جو ان کے جنات کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے ہیں، ایسے تڑپ تڑپ کے آخر میں موت کی تمنا کر رہے ہوتے ہیں، موت بھی نہیں آ رہی ہوتی ان کو، بڑا تڑپاتے ہیں. ان سے ایسے ایسے کفریہ کام کرواتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے. کل میں نے وہ جو سری والی صرف بات بتائی، جانور بہت چھوٹی بات ہے. پھر یہ ان کے تابع ہوتے ہیں، پھر ان کو یہ خبریں، چوری کی خبریں لا کر دیتے ہیں، یہ ہوگا اب یہ ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاہن جو ہے، جو آپ کو بیٹھ کے مستقبل کی خبریں بتا رہا ہوتا ہے کہ یوں ہوگا، وہ اس ایک خبر کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتا ہے، تکے لگاتا ہے. تجربہ بھی ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بھی، اس 100 کے ساتھ 100 میں سے وہ ایک تو سچی ہوتی ہے، ایک دو تکے بھی کہیں لگ گئے. وہ 99 97 95 جھوٹوں کو چھوڑ کر آدمی اسے ایک دو کو لے کے بڑھنے کو فلاں بزرگ نے کہا تھا یہ ہو گیا، پہنچی ہوئی شخصیت تھے، ہو گیا. ربنا استمتع بعضنا ببعض وقال اولیاءهم من الانس، یہ اولیاء من الانس ہیں جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ فائدہ اٹھایا دنیا میں. پھر دی اینڈ ہو گیا، وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، جو اللہ تو نے وقت مقرر ہمارے لیے مقرر کیا تھا وہاں پر ہم پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کل قیامت کے دن. قال، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النار مثواکم خالدین فیہا، یہ آگ ہے، جہنم ہے، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم نے ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، اس جہنم میں ہی تم رہو گے. الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے وہ الگ بات ہے. اللہ جو چاہے وہ الگ بات کیا ہے، وہ آپ پیچھے پڑھ کر آ گئے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ نے اپنی چاہت، اپنا حکم بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کیے گئے شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، مشرک ابدی جہنمی ہے. ہاں اگر کسی کو اللہ معاف کرنا چاہے، وہ چاہتا ہے کسی کو معاف کرنا، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. الا ما شاء اللہ، یہ ایک حکم کی ایک کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لیکن اللہ نے اپنی چاہت ہمیں بتا دی ہے کہ اللہ معاف نہیں کرے گا. دنیا میں سمجھانے والے آئے تھے، سمجھایا گیا تھا، نہیں سمجھے. ان ربک حکیم علیم، آپ کا پروردگار بہت ہی حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے. وکذالک نولی، اور اسی طریقے سے نولی بعض الظالمین بعضا. نولی کے دو معنی ہیں، ملا دینا ساتھ میں، مسلط کر دینا، یہ دو ترجمے ہیں اس کے. ہم کچھ ظالموں کے ساتھ ملا دیں گے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے کمایا. یہ ترجمہ ملانے والا یہ ہے قیامت کے دن کے اعتبار سے. جو بات پیچھے چل رہی ہے، قیامت کے دن ان ظالموں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے ملا کے جہنم میں ڈال دیں گے. یہ جنات بھی اور انسان بھی، جو تابع، جو متبوع، جن کو عبادت کے لیے پوجا گیا، جو عبادت کرنے والے تھے، سب اکٹھے ہو کے جہنم میں جائیں گے. آگے بھی اس کا تذکرہ آئے گا اگلی صورت میں، سورہ اعراف میں. یہ ایک ترجمہ ہے. دوسرا مفہوم ہے نولی کا مسلط کرنا، اور یہ ہے دنیا کے اعتبار سے. اللہ نے فرمایا کچھ ظالموں پر ہم مسلط کر دیتے ہیں بسبب اس کے کہ جو انہوں نے کمایا. جو یہ مسلط کرنے والا ترجمہ ہے ظالموں کا ظالموں پر، یہ اس کے بھی دو مفہوم ہیں. کہ ملا دیتے ہیں، ظالم کا ساتھ دیتا ہے برائیوں میں، گناہوں میں. جیسے جنات نے، شیاطین نے برے انسانوں کا ساتھ دیا، ان برے انسانوں نے شیاطین کا ساتھ دیا دنیا میں. اور ایک ہے مسلط کرنے کا معنی کہ اس کو وہ مارتے پیٹتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں. جو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کا بھی قول ہے، وہ کہتے ہیں جب تم دیکھو کوئی ظالم ہے نا، اور کوئی دوسرا ظالم اس پر مسلط ہو گیا ہے، ایک ظالم پر دوسرا ظالم لڑ رہا ہے،
تو کہا بس پھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ مزے لو، دیکھو اللہ کی طرف سے کیا، ان کا ظالم تھا نا، مار پیٹ کر رہا تھا، آپ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ نے اس پر دوسرا ظالم مسلط کر دیا، اور وہ دونوں گتھم گتھا ہیں، اللہ نے آپ کو اس سے محفوظ کر دیا۔ اس صورت میں انسان کو تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے بس صرف اللہ کی طرف سے آنے والی پکڑ کو، عذاب کو دیکھنا چاہیے۔ یہ سارے مفاہیم جو ہے وہ اس آیت کے مفہوم میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ اللہ کا قانون ہے، ظالم پر ایک اور ظالم مسلط ہوتا ہے، ظالم پر ایک اور ظالم مسلط ہوتا ہے، یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ پھر بعض دفعہ ظالم جب اینڈ پر اپنے ظلم کی انتہا پر پہنچتا ہے، ان اللہ لا یملی الظالم، اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلت، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب اسے پھر پکڑتا ہے پھر اس کے بچنے کا کوئی چانس نہیں رہتا، ظالم کو ڈھیل ملتی ہے۔ لیکن پھر پکڑنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، اور ہم پہلے بھی ذکر کیا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آج بھی اپنی حالیہ پرانی اسلامی قرآن کی کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہر ظالم کا انجام دوسرے ظالم سے آپ کو مختلف نظر آئے گا، ہر ظالم کی پکڑ الگ انداز میں ہوتی ہے، اور ہوتی بھی اس ٹائم پر ہے سب کی تقریباً کہ جب وہ اپنی ظلم کی انتہا پر، پیک پر پہنچ کے اندھے ہو چکے ہوتے ہیں، پکڑ ضرور آتی ہے۔ بہرحال یہ مختلف مفاہیم ہیں، قیامت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، جنات اور انسانوں کا آپس کا تعلق، اس کو یہاں پر اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے انسانوں سے اور جنات سے، یا معشر الجن، اے جنوں کی جماعت، والانس، اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول، یقصون علیکم آیاتی، وہ میری آیات تم پر پڑھ کے سناتے تھے، وحی آئی تھی، دین پہنچا تھا، ہدایت پہنچی تھی، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور وہ تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے کہ کل اللہ کو اٹھ کے جواب دینا، ڈر جاؤ، آئے تھے رسول۔ یہ وہی ہے بات فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ میں جو میں نے ذکر کی تھی کہ پیغام ضرور پہنچتا ہے، پیغام ضرور پہنچایا جاتا ہے، ایک دفعہ گھنٹی ضرور بجتی ہے، دل تک آواز پہنچتی ضرور ہے، انسان کو کھٹکتا ضرور ہے، اس کے بعد اگر اس نے خود دروازہ بند کر دیا کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، تو اس کا یجعل صدرہ ضیقا حرجا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو بند کر دیتا ہے، پھر ہدایت داخل نہیں ہوتی۔ لیکن ایک دفعہ جب دروازے پر ہدایت کی کھٹاہٹ ہو، رد نہ بھی کرے لیکن انسان اچھے انداز سے پیش آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خط بھیجے نا، ایک کسریٰ کو، ایک قیصر کو، تو قیصر نے مانا نہیں، ملک الروم جو تھا، رومانین امپائر جو تھی، اس نے مانا نہیں، لیکن اس خط کو ایک آیا تھا تو اس نے احترام سے اٹھا کر رکھ دیا۔ جو پرشین امپائر تھی، فارس کا جو یہ کسریٰ تھا، اس کو جب یہ خط ملا، اس نے اللہ کے نبی کا خط پھاڑ دیا، ہدایت پہنچی نا، پہلے ایک دستک ہوئی، اس نے وہ پھاڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے، اس نے خط نہیں پھاڑا، اسی طریقے سے اس کا ملک، اس کی بادشاہت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے تباہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب یہ مر جائے گا، اس یہ سلطنت ختم ہوگی فارسیوں کی، تو پھر دوبارہ کبھی ان کی سلطنت قائم نہیں ہوگی۔ اذا ہلک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، یہ پرشین امپائر ایک دفعہ ختم، اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہ رومن امپائر جو ہے بکھرے ٹوٹے ختم ہوئے پھر بنے، آج بھی عیسائیت کسی نہ کسی طاقت میں، اور امریکہ یورپ مل کر رکھے ہیں، لیکن یہ پرشین امپائر دوبارہ کبھی تاریخ میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکا۔ اس کسریٰ کو اسی کے بیٹے نے قتل کیا، پھر خود بھی مارا گیا، پھر اس کی بیٹی سربراہ بنی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی فرمان ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی جس کی عورت جو ہے وہ سربراہی کرے۔ تو جب دستک دینا، الم یاتکم رسل، رسالت آتی، بہت پیغام ضرور آتا ہے، ایک دفعہ دستک سب کے پاس پہنچتی ہے۔ اس نے اگر دروازہ کھول دیا، یہ بار بار میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اور ہم ٹھیک ہے اللہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، عبادت کے لیے آتے ہیں، لیکن کبر کی وجہ سے کبھی کسی نصیحت کے لیے اپنے دل کو، اپنے دروازے کو بند مت کیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ چیز ہمارے، یعنی اللہ ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے اور گمراہی سے محفوظ رکھے، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی اور فیصلہ ہمارے حق میں صادر نہ ہو جائے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، کل قیامت کے دن جب اللہ کی طرف سے بات آئے گی کہ آئے تھے بھائی، پیغام آیا تھا، بات آئی تھی، ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں ایسے ہی عذاب میں جھونکا جا رہا ہے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ شہدنا علی انفسنا، شہید لہو اور شہید علیہ، یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، لفظ شہادت اردو میں استعمال ہوتا ہے، شہادت گواہی کے معنی میں۔ اس کے بعد اگر لام آ جائے تو کسی کے حق میں گواہی دینا ہے، اور علیہ آ جائے جیسے اعلیٰ ہے تو کسی کے خلاف گواہی دینا ہے۔ یہ اپنے خلاف گواہی دیں گے، اور اپنے خلاف گواہی کو اردو میں اقرار کہتے ہیں، اپنے خلاف خود اقرار کرنا، تسلیم کرنا ہم غلط تھے، خود مانیں گے۔
اور یہ مختلف سٹیجز ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں. پہلے انکار کریں گے، ایک دوسرے پر ڈالیں گے کہ اللہ انہوں نے گمراہ کیا، اللہ انہوں نے کیا. دی اینڈ ان کو ماننا پڑے گا، ہاں اللہ ہم تسلیم کرتے ہیں، ہدایت آئی تھی، سب کچھ آیا تھا، سمجھ آئی تھی، لیکن گمراہ ہوئے تو ہم خود ہوئے. وغرتہم الحیات الدنیا، سبب اللہ نے ذکر کیا ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال کے رکھا. وشہدوا علی انفسہم، اور یہ خود یہ اقرار کر رہے ہیں، انہوں نے گواہی دی اپنے خلاف، اقرار کر رہے ہیں انہم کانوا کافرین، کہ یہ لوگ کافر تھے. یہ چیز جو ہے وہ انہوں کا خود اقرار ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ جو اللہ کا قانون ہے دنیا اور آخرت دونوں جہان کا، خاص طور پہ دنیا میں، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس وجہ سے ہے کہ نہیں ہے آپ کا پروردگار کسی بھی بستی کو ہلاک کرنے والا، بظلم، ظلم یعنی گناہوں کے، کفر اور شرک کی وجہ سے، واہلھا غافلون، اور اس کے اہل بستی، اہل قریہ، اہل علاقہ غافل ہوں، ان کو پتہ ہی نہ ہو. ہدایت پہنچتی ہے، پیغام پہنچتا ہے، اس کے بعد وہ انکار کرتے ہیں، مخالفت میں اترتے ہیں، پھر عذاب آتا ہے بغیر، جو میں نے آیت ابھی کچھ دیر پہلے بھی پیش کی تھی سورہ بنی اسرائیل کی، واضح اللہ کا فرمان ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک اس میں ہم اپنا رسول نہ بھیجیں. رسالت کا پیغام پہنچتا ضرور ہے، ہر حال میں پہنچتا ہے، اسی کے بعد اللہ کا عذاب آتا ہے ہدایت کے بغیر. اسی لیے جو اہل الفترہ ہیں جن تک کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں، میں نے پہلے بھی اس کو تھوڑا سا مسئلے کو ڈسکس کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو وقت ہے، اہل الفترہ ہدایات کے آثار مٹ گئے، کوئی 300 ساڑھے 300 سال کا وقت ہے، صحیح ہدایت کوئی دنیا میں موجود نہیں رہی. اب کس تک صحیح ہدایت پہنچی، کس تک صحیح پیغام پہنچا، کس تک پہنچا ہی نہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ. اس لیے ان کو اہل فترہ کہا جاتا ہے، وقفے کے دوران کے لوگ. جن تک کوئی ہدایت پہنچی نہیں ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے، ان کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں. عذاب کا ہم نہیں کہتے کہ ان کو عذاب ہوگا، ان کے ساتھ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ رب تعالیٰ خود فرمائے گا. وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اور وہ وما ربک بظلام للعبید ہے. تو اس لیے یہ چیز جو ہے وہ انسان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ جو آتی ہے وہ پیغام پہنچنے کے بعد آتی ہے، کبھی کانوں پہ دستک ضرور ہوتی ہے. آج کے دور میں تو میں ایزی بتاؤں نا آپ کو، آپ بڑا ہی گمراہ کیوں نہ ہو، بڑا ہی سرکش کیوں نہ ہو، جیسے ہم ہوتے ہیں نا کبھی کوئی اچھی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پر، ویسے کوئی سوشل میڈیا پہ، تو ان کی سجیشن آتی ہیں، آپ کو کوئی اور ویڈیو، کوئی اور پیغام، کوئی اور چیز وہ سجیسٹ کرتے ہیں. اچھے لوگوں کو بری آپ کی مزاج کی بھی آ رہی ہوتی ہیں، کبھی کبھار بیچ میں وہ آپ کو غلط چیز بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی آج کل اسرائیل کا ہوا ہے نا، تو وہ کبھی کبھار میرے پاس یہ اسرائیلی لینگویج کے اندر وہ جو عبرانی ہے اس میں ان کی کوئی پتہ نہیں کس قسم کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. آپ پیغام پہنچتا ہے. اسی طرح جو برا آدمی ہوتا ہے نا، وہ جب اپنی موج مستی میں مست ہوتا ہے، پیغام کہیں نہ کہیں اس ذریعے سے کوئی اس طرح کی چیز کوئی سامنے کوئی آ ہی جاتی ہے. پیغام اللہ کی طرف سے کھٹکھٹانے والا ضرور آتا ہے. جب دستک ہو جائے نا نصیحت کی، کوئی دروازے پہ کھٹکھٹائے تو للہ فی اللہ اپنے دل کے دروازے کو ضرور کھولا کریں. یہ مت سمجھیں کہ میں سمجھا سمجھایا، میں سیکھا سکھایا، میں بچا بچایا ہوں، جنت تو میری ہے اور میں تو ماشاءاللہ توحید پر پکا ہوں. اس گھمنڈ میں کبھی مت رہیے گا، آپ بھی ہم بھی، اور یہی گھمنڈ ان لوگوں کو بھی مار گیا. اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ظالم کو ظلم کرتے ہی پکڑ نہیں لیتا بلکہ مہلت دیتا ہے. اور اس کائنات میں ہمیں جو بھی رحمت نظر آتی ہے اس کو عطا کرنے والا اللہ رب العالمین. یہ تو انسانوں کی ناانصافیاں ہے اور انسانوں کے ظلم ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں غربت پھیلتی ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کے رزق میں کمی نہیں آتی.